کل کی مجلس میں مجھے قبلہ سید بدر عباس نقوی صاحب نظر نہیں آ رہے تھے، مجھے ان کی کمی محسوس ہوئی، تو میرا دل یہ چاہتا ہے، میں وہ آواز سننا چاہتا ہوں جس طرح وہ اعلان فرمایا کرتے تھے کہ اب آپ کے سامنے برادر عزیز خطیب حسینیت سید ضمیر حسین نقوی خطاب کریں گے، تو میری خواہش ہے کہ بدر بھائی آ کے وہی اعلان فرمائیں۔ محمد وآل محمد صلوات درود بر محمد وآل محمد۔ بار دیگر صلوات۔ اب آپ کے سامنے برادر عزیز خطیب حسینیت جناب سید ضمیر حسین نقوی صاحب مجلس اعزاز سے خطاب فرماتے ہیں۔ ان کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ سمندر بن جاتے ہیں، قطرے سمندر بن جاتے ہیں، کچھ لوگ سکندر بن جاتے ہیں، ورد علی کا کرنے سے پھر لوگ کلندر بن جاتے ہیں۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے تمام توانائیاں یکجا کر کے مودت اہل بیت میں سرشار ہو کر نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری، بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام علی رسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد ابی القاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الاعلی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، بلند تر صلوات۔ برادران ایمانی، موالیان حیدر کرار و عاشقان حسین بن علی، آج کی یہ مجلس ہمارے سلسلہ گفتگو کی دوسری مجلس ہے۔ قرآن مجید کی معروف آیہ وافی ہدایہ کو میں نے سرنامہ گفتگو قرار دیا ہے، ارشاد پروردگار ہے، من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، کہ جس شخص نے اسلام کے علاوہ کسی دین کو اپنے لیے پسند کیا تو دین اسے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ شخص آخرت میں سخت نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ کل کی مجلس میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ اسلام وہ بہترین دین ہے کہ جو آج مسلمانوں کی بدترین سازشوں کا شکار ہے۔ کل گفتگو اس منزل پر پہنچی تھی کہ اسلام نے